الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغير منكم والله أغير مني وغيرة الله أن يأتي عبد إلى ما نهى الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں دو طبقے وجود میں آ رہے ہیں. ایک لبرل طبقہ، سیکولر ذہن والا، اور ایک مذہبی طبقہ. پہلے سیکولر طبقہ کم ہوا کرتا تھا، مذہب پہ لوگ مضبوط ہوتے تھے، چاہے مذہب برحق ہو یا باطل ہو. بت پرستی پہ بہت مضبوطی دکھاتا تھا. عیسائیت پر بہت مضبوط تھے، یہودیت پر، سکھ اپنے مذہب پر، مسلمان اپنے مذہب پر. جب سے دنیا میں تعلیم عام ہوئی ہے، پہلے تو لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. مثال کے طور پر جو شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو اسے کسی اور کو سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہی نہیں تھا. وہ انہی رسومات میں رہتا. خاص طور پہ جو عورتیں ہوتی تھیں، خواتین ہوتی تھیں گھروں کی، ان پہ تو بہت سخت مردوں کی نگرانی ہوا کرتی تھی. تو اس لیے ان کے لیے رائے تبدیل کرنا یا مذہب تبدیل کرنا یہ بہت مشکل کام تھا. یہ تحقیق کا موقع ہی ملنا بڑا مشکل تھا کہ دنیا میں مذہب کتنے ہیں، ان میں کون درست کون غلط. یہ تحقیق ہی بہت دور کی بات تھی. جب سے دنیا میں تعلیم عام ہوئی ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، سائنسی علوم ہو، ایک یونیورسٹیوں کا، کالجز کا، پوری دنیا میں ایک جال بچھا ہے، لوگوں میں تعلیم کا رواج پیدا ہوا ہے. تو اس کے بعد سے مذاہب سمٹنا شروع ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مذاہب جو تھے وہ سمٹنا شروع ہوئے ہیں. دو طبقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. ہندو نہیں رہا، عیسائی نہیں رہا، سوائے چند ایک کے. اگر آبادی کا دنیا میں آپ ریشو دیکھیں تو ریشو کے لحاظ سے جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اسلام کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ آہستہ آہستہ سمٹ کے کم ہو رہے ہیں. ان کے ہاں مذہب چند رسومات کا نام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. مثال کے طور پر پہلے کرسچن اسے کہا جاتا تھا جو ہر ہفتے پابندی سے چرچ جائے، جن کے پادری شادی نہ کریں اور صلیب کا نشان لازمی لٹکائیں، اور جو ان کے مذہب میں دو چار بنیادی چیزیں اس کو لازمی فالو کریں. لیکن اب عیسائی کسے کہتے ہیں؟ صرف اسے کہتے ہیں جو 25 دسمبر کو کرسمس مناتا ہے.
ضروری نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے گلی میں سلیب بھی لٹکائے. ان کا پادری ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی نہ کرے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. واضح لیگلی تو ایک ہوتی ہے، ویسے ان کی سینکڑوں ہوتی ہیں. ہم تو قانونی شادیاں کر کے پھنس جاتے ہیں. ہم تو جو پھنستے ہیں نا وہ اس لیے کہ ہم نے باقاعدہ کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو گھر دیا ہوتا ہے، اس کو نان نفقہ دیا ہوتا ہے، ساری دنیا کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے اور یہ ہمارے بچے ہیں. اس سے پھنستا ہے آدمی. میری طرف جو انگلیاں اٹھتی ہیں نا وہ اس لیے اٹھتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، دنیا کو بتا کے سب کو الگ الگ گھر دیا، سب کو رہائش دی، سب کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ ڈالیں. روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لینے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سسرال ہول سیل کے حساب سے سالے، ہول سیل کے حساب سے ساسیں، ہول سیل کے حساب سے سسر. تو ایک ہزاروں تو دل بر ہیں اور ہم اکیلے، مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل. تو اتنی ذمہ داریاں پال لی ہیں. اس پر ہونا یہ چاہیے کہ لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ کہیں السلام علیکم مولوی صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں آپ، لیکن جتنی توپیں ہیں ان سب کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے. اس کو دیکھو مولوی کو، اس کو دیکھو مولوی کو، پھر شادی کر رہے ہیں، پھر خیال ہے، پھر رشتہ لینے گیا ہوا کہیں. تو لیکن پادریوں میں جو ہے نا یہ نہیں ہوتا. ان کے ہاں ایک ہوتی ہے قانونی، کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہ ہو. ویسے سینکڑوں بیویاں ہوتی ہیں ان کی، سینکڑوں. تو اور پادری کیا آج کل نوجوانوں میں بھی یہ حساب کتاب شروع ہو گیا ہے. سینکڑوں بیویاں انلیگل، غیر قانونی آپ سینکڑوں رکھیں، کوئی انگلی آپ کی طرف نہیں اٹھے گی. کوئی آپ پر باتیں کرے گا کیوں؟ وہ باتیں تو کون کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو سسرال باتیں کرتا ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے بھائی. گرل فرینڈ کے جو ابا ہیں وہ آپ کے سسر کہلائیں گے؟ اس کے بھائی آپ کے سالے کہلائیں گے؟ اگر آپ نے گرل فرینڈ کے حقوق ادا نہیں کیے، سالوں کا فون آیا، وہ تم اس کی ہماری بہن سے تمہاری دوستی ہے مگر تم نے 100 روپے کا بھی کبھی بیلنس ڈال کے نہیں دیا اس کو، تو اسے یہ حق پہنچتا ہے بھائی. آپ بولو گے تو کیا لگتا ہے میرا، لیکن اوریجنل سالے کو بول کے دیکھیں کبھی. آپ اوریجنل سالے کو بول کے دیکھیں، وہ کہے 100 روپے ایزی لوڈ تو دور کی بات، وہ کہے گا تم نے اس سال اس مہینے آٹا بھی ڈلوایا ہے گھر میں، راشن پورا ڈلوا دیا، صرف ٹماٹر تھوڑے سے کم آئے ہیں. ہماری بہن ٹماٹر زیادہ کھاتی ہے. اسی پہ آپ بے ہوش ہو جاؤ گے، اسے ایک دھمکی پہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹماٹر چونکہ مہنگا ہو گیا ہے لہذا میں نے سوچا اس مہینے ٹماٹر کم لے کر آؤں. کہہ کہ جب مہنگا ہوا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی تجھے تو پتا ہے کہ ٹماٹر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. یہ سب باتیں تو شادی کرنے سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں. حلال پر تو میرے بھائی مشکلات، حلال کے بارے میں تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. حالانکہ اس میں انسان عورت کو بہت حقوق دیتا ہے. اور حرام کاریاں جتنی مرضی کرو، جتنی مرضی کرو، عزت بھی نہیں جاتی انسان کی، حقوق بھی سر پہ لاگو نہیں ہوتے، اور کوئی تانا بھی نہیں، کوئی طنز بھی نہیں. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ اس کو باقاعدہ بیوی بنا کے رکھنے کے لیے، عزت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور یہ کام زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں حرام کاریاں جو عورتوں کے حقوق پر چیختے بہت ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ حقوق نسواں کے نام سے جتنی تنظیمیں ہیں نا، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہو. ہیومن رائٹس پر میرا ایک بیان تھا نا، انسانی حقوق، سنا تھا آپ لوگوں نے؟ بہت دنیا میں اہتمام سے ہیومن رائٹس منایا گیا، انسانی حقوق، انسانی حقوق. میرے سامنے کسی انسانی حقوق والے کو لے کر آئیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں اس کو اسی کی نگاہوں میں ذلیل کر دوں گا انشاءاللہ. جو سب سے زیادہ انسانی حقوق پہ چیخ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں انسانی حقوق سکھا رہا ہے. وہ قومیں جو اپنے بوڑھے والدین کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کو ہیومن رائٹس سکھا رہی ہیں، انسانی حقوق سکھا رہی ہیں. جو اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتا ہے، وہ انسانوں کو کیا سکھا رہا ہے؟
ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. انسانی حقوق ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتائے ہیں، اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں بتائے ہیں، وہ اتنے زبردست ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو انسانی حقوق سکھائیں. انسانی حقوق مولوی سے سیکھو، مولوی سے جو تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات بتائے گا. ان سے نہ سیکھو، گوروں سے. یہ نہیں جانتے انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باپ اور ماں سے، بھائی اور بہنوں سے. جس قوم کو اپنے ابا کا نہیں پتا، اپنی ماں کا نہیں پتا، وہ قوم کیا لوگوں کو انسانی حقوق سکھائے گی بھائی؟ اور عورتوں کے حقوق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جو کہتے ہیں نا حقوق نسواں، تو بولو پھر شادی کیوں نہیں کرتا تو؟ کسی عورت کو باقاعدہ عزت کے ساتھ دلہن بنا کے گھر کے لا کے رکھ کر اس کی ساری زندگی کے لیے اس کی کفالت کیوں نہیں کرتا؟ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے لیے کہتے ہیں بچپن کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بچپن کی شادی، حالانکہ جب انسان بالغ ہو جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا. اس کو بچپن کہنا حماقت اور بیوقوفی ہے، ایک زمینی حقیقت کے خلاف ہے. قدرت نے اگر اس کو بچہ رکھا ہوتا تو بالغ نہ کرتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت کو جب مینسز آنا شروع ہو جائیں، اب وہ بچی نہیں ہے، اب وہ عورت بن گئی ہے. دنیا تو کہتی ہے کہ بالغ نہیں ہوئی، ہو گئی ہے. مشاہدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں نا کہ جتنے انسانی حقوق کی جو حقوق نسواں، وومن رائٹس، خواتین کے حقوق کی جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں، ان سب کا جو بنیادی مقصد ہے، ذہن میں رکھو، خدا کی قسم عورت کو حقوق دلانا ان کا بنیادی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد عورت کو ننگا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا مقصد. اور ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ مرد کی عورت کی طرف پہنچنے میں جو رکاوٹیں اسلام نے رکھی ہیں، اسلام مرد کو عورت کی طرف آسانی سے پہنچنے نہیں دیتا. کہتے اس سے تم نے اپنی خواہش اگر پوری کرنی ہے تو پورے اس کے خاندان سے تمہیں رشتہ داری جوڑنی پڑے گی. اس کے ابا کو اپنا سسر بنانا پڑے گا، اس کے بھائیوں کو بردر ان لا بنانا پڑے گا. رشتہ قائم ہو جائے گا تمہارا ان سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کی اگر پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی تو تمہاری سوتیلی بیٹی بن جائے گی اور اس سے نکاح تمہارے لیے حلال نہیں ہے. رشتہ قائم ہو جائے گا اور اس کی ساری زندگی کی کفالت تمہارے ذمے ہوگی. ساری زندگی کی کفالت تمہارے ذمے ہوگی. تو اسلام مرد کو کسی عورت تک پہنچنے کے لیے اس کی راہ میں اتنی رکاوٹیں حائل کرتا ہے کہ ان سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے تم عورت کو حاصل کر سکتے ہو. پھر مہر کی رقم دینی پڑے گی. اس کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر اس سے ہونے والی اولاد کو ساری زندگی اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے. یہی وجہ ہے کہ بیٹیاں جب بالغ ہوتی ہیں ان کے رشتوں کی فکر ہمارے معاشرے میں ماں سے زیادہ باپ کو ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کی فکروں میں برین ہیمریج ہو گیا. باپ کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری پہلے ہے اور بچیوں کی ماں کی ذمہ داری بعد میں. لیکن جو حقوق نسواں، جو آج کل خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جو جس چیز کا پرچار کر رہی ہیں، وہ پرچار یہ ہے کہ مرد کو تمام قسم کی ذمہ داریوں سے بری قرار دیا جائے. گرل فرینڈ کا کلچر معاشرے میں لایا جا رہا ہے. گرل فرینڈ کا کلچر. اور عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی جب مرد کو اختیار ہے تو عورت کو بھی ہونا چاہیے. حالانکہ اس سے نقصان مرد کو خدا کی قسم نہیں ہوگا. اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو ہوگا. وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر کے جب نکاح توڑے گی تو مرد کی کیا ہے؟ مرد کو بازار میں اتنا کچھ مل رہا ہے منہ کالا کرنے کے لیے، وہ کہے گا میرے ذمے ایک چیز تھی، ایک ذمہ داری تھی میری، وہ ذمہ داری ختم ہو گئی. اور عورت در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پڑے گی، کھاتی پھرے گی.
جب سے ہمارے ملک میں عدالت کی خلا کا جو یہ بھی رواج ہوا ہے نا، جو جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے قانون پاس کیا تھا کہ عورت جب شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چاہے شوہر کا قصور ہو یا نہ ہو، عدالت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے۔ اس کے بعد سے عورتوں اور خواتین پہ ظلم میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہوا یہ کہ بہت ساری خواتین نے عدالتوں سے جا کے خلا لیے۔ اب جب کہیں اور شادی کی ہے تو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا وہ مقام نہیں ہوتا، تو اس دوسرے مرد نے بھی نباہ نہیں کیا۔ تھوڑے دن اس کو بھی ایک ہوس تھی، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ، پہلے شوہر کے ساتھ جس نے وفا نہیں کی، وہ میرے ساتھ وفا کیوں کرے۔ وہ چسکے لینے کے لیے اس نے عورت کو الو بنایا، سبز باغ دکھائے، سمجھ رہے ہو بات، خوبصورت باغ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ تو عورت کی فطرت جانتے ہیں کہ اس کے سامنے ذرا سی چکنی چپڑی باتیں کرو، یہ چونکہ عورت ہے، عورت یہ جلدی جو ہے نا آپ سے انسپائر ہو جائے گی، جلدی متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کی چابی شوہر کے ہاتھ میں دے دی، شوہر کے ہاتھ میں۔ تم چھوڑو گے تو نکاح ختم ہوگا، تم نہیں چھوڑو گے تو نکاح نہیں ختم ہوگا۔ اب اس نے خلا لے کے کہیں اور نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ دوسرا مرد رکھتا نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب نہ ادھر کی رہی اور نہ ادھر کی رہی۔ عجیب بات ہے، سنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کسی خاتون نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ عدالتی خلا پر پابندی لگائی جائے، اور اس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اس کا نقصان عورت کو ہو رہا ہے، مرد کو نہیں ہو رہا۔ نکاح کر کے مرد پابندیوں میں جکڑا جاتا ہے اور عورت کے مزے ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق نسواں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر کے عورت پابندیوں میں جکڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ عورت، حالانکہ عورت تو نہیں، عورت تو بیچاری باپ کے گھر سے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں۔ وہ غلام اور باندی بن کے تھوڑے ہی آ رہی ہے، بیوی بن کے آ رہی ہے، وہ بیوی بن کے آ رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں بھائی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کدھر کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو وہ پادریوں کی شادی سے بات آئی تھی۔ کتنا عجیب عنوان ہے، پادریوں کی شادی، حیرت کی بات ہے یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب جو ہے نا، مذہب دنیا میں آہستہ آہستہ سمٹ کے کم ہو رہے ہیں۔ جب سے تعلیم کا رواج دنیا میں عام ہوا ہے، ہر شخص اپنا اچھا برا پہچاننے لگا ہے، ہر شخص۔ بہت سے ہندو ہیں یہاں یونیورسٹی میں، حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ہندو ہیں، بہت کثرت سے اسلام قبول کرتے ہیں، اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے کچھ شاگرد ہیں یونیورسٹیوں میں، وہ بتاتے ہیں کہ اتنے آج ہندو مسلمان ہو گئے، آج اتنی ہندو لڑکیاں مسلمان ہو گئیں، کیونکہ وہ جب ایک آزادی ہے، اب گھروں کا اس طرح سے ہولڈ نہیں رہا، اولاد پر کنٹرول نہیں کہ جو چاہے اس کو گھول کے پلا دو، زبردستی ہے، ویسا نہیں ہے۔ اس سے کچھ نقصانات جہاں ہوئے ہیں وہاں بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ آزاد خیال ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے ماحول، معاشرے اور اپنے خاندان کے خول سے نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایک ماحول سے نکل رہا ہے، اب وہ آزاد خیال ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ ہر گھر میں موجود ہے، وہ چاہے 2 منٹ میں پنڈت جی کی تقریر سنیں، چاہے تو کسی مفتی صاحب کی سنیں، چاہے کسی قادیانی کی سنیں، چاہے کسی شیعہ کی سنیں، چاہے اوباما کی سنیں، چاہے پاکستان کے صدر کی۔ بلکہ اب اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ اگر اس کے ابا کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان نہیں سن سکتے، تو وہ کمبل میں جا کے سن لے گا اپنے موبائل میں۔ کمبل میں کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ موبائل جس کی جیب میں ہے تو اس کی جیب میں امریکہ بھی ہے، اس کی جیب میں جاپان بھی ہے، اس کی جیب میں ترکی بھی ہے، اس کی جیب میں پاکستان بھی ہے، اس کی جیب میں انڈیا کے اداکار بھی ہیں، اس کی جیب میں امریکہ کی فلموں کے اداکار بھی ہیں، اس کی جیب میں علماء بھی ہیں، اس کی جیب میں مولانا طارق مسعود بھی ہیں، اس کی جیب میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں، اس کی جیب میں جنید جمشید بھی ہے، سعید انور بھی ہے، اور اس کی جیب میں قادیانی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ایران بھی ہے، سعودی عرب بھی۔ ساری دنیا یہ جو گلوبلائزیشن کا ایک دور چلا ہے نا، اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری دنیا سمٹ کے آپ کے گھر کے اندر آئی پہلے، پھر آپ کے کمرے کے اندر آئی، پھر آپ کے کمبل کے اندر آئی، پھر آپ کی پتلون کے اندر آ گئی ہے۔ حقیقت ہے یہ مذاق نہیں ہے۔ اب آپ کی پینٹ کی جیب میں انڈا موڑ بھی ہے، اب آپ کی پینٹ کی جیب میں پہاڑ گنج بھی ہے، اب آپ کی پینٹ کی جیب میں
امریکہ بھی ہے، اوباما کی شخصیات بھی ہیں، اور بلکہ اب تو چاند ستارے بھی آپ کی جیب میں ہیں. اتنی ترقی کی ہے. اور یہ چند سالوں میں ہمارے ایک دوست تھے، جب نیا نیا موبائل آیا، نیا انہوں نے پینٹ میں ڈالا ہوا تھا موبائل، وائبریشن پہ لگایا ہوا تھا، نیا تھا، اتنے لوگ موبائل کے عادی نہیں تھے. تو جب کسی کی کال آئی وہ وائبریٹ کرنے لگا، وہ بھول گئے کہ میں پینٹ میں موبائل رکھا ہوا ہے میں نے. اب جب وہ وائبریٹ کیا تو 2 فٹ اچھل رہے ہو. کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے چوہا گھس گیا پینٹ کے اندر، چوہا گھس گیا. ہمارے جاننے والے تھے، وہ جب کسی سے ملتے تھے نا تو 2 دفعہ ان کو جھٹکا لگتا تھا، ان کو پتہ نہیں کوئی بیماری تھی کیا تھا، وہ جب بھی ملتے تو 2-4 دفعہ ہلتے تھے. تو بعض لوگوں کی طبیعت میں مزاح بہت ہوتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے ان سے کہا کہ یہ وائبریٹ پہ رہتے ہیں ہر وقت. انہوں نے اپنے آپ کو وائبریشن پہ لگایا، جب بھی ملتے ہیں کسی سے تھوڑا سا ہلتے ہیں. تو دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون. اس ترقی کا ظاہر ہے کچھ نقصانات بھی ہوئے، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس ترقی سے دنیا کے مذاہب آہستہ سمٹنا شروع ہو گئے ہیں، اور 2 قومیں وجود میں آنے لگی ہیں، مذہب پرست اور مذہب سے بیزار. یعنی دو انتہائیں وجود میں آ رہی ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو یہ کہ ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ یا تو ہندو جو ہے نا مذہب کی طرف جا رہا. میں مذہب بتاؤں گا مذہب سے کیا مراد ہے میری، وہ بھی ذرا بتاتا ہوں میں. تو 2 طبقے وجود میں آ رہے ہیں، یا تو مذہب کو فالو کرنے والے اور یا مذہب سے بالکل دست بردار. آئندہ جو ہماری جنگ ہوگی، نظریاتی جنگ، وہ اس پر نہیں ہے کہ ہندو صحیح ہے یا غلط ہے، سکھ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ دنیا خود ہی مسترد کر دے گی. آئندہ صرف اس پر بحث ہوگی کہ مذہب کو اگر فالو کیا جائے، مذہب کو فالو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اور مذہب سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ مذہب نہیں ہے دنیا میں کوئی. کیونکہ لوگ اس کو خود مسترد کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مذہب درست نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے باپ دادا کی روایتیں ہیں، ہمارے باپ دادا کی ایک خاندانی کچھ رسومات ہیں، ان کو مذہب کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ یہ مذہب نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. تقریباً 1.5-2 سال پہلے انڈیا میں کوئی فلم آئی ہے جس میں کوئی اداکار نے کوئی ہندوؤں کے بتوں کا ایک مذاق اڑایا ہے. 50 روپے والا بھگوان اور 20 والا بھگوان. وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بھگوان کو کچھ دعا مانگ رہا تھا تو کسی نے اس کے ہاتھ میں سموسا لا کے رکھ دیا. چھوٹا سا بھگوان بھی تھا، 50 روپے والا اس کے ہاتھ میں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ بھگوان تو وہی کام کرتا ہے. اس نے بھگوان سے 2-4 چیزیں اور مانگی. بھگوان صاحب کی بولتی بند، بھگوان کچھ بول ہی نہیں رہا. تو وہ دکان پہ جا کے کہتا ہے کہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، بھگوان کی بیٹری ختم ہو گئی، 500 والا بھگوان چاہیے. تو بہرحال جو بھی مطلب یہ کہ ایک ریکارڈ لگایا ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کو تو لوگ کم سنتے ہیں، فلمیں تو تقریباً ساری دنیا دیکھتی ہے نا. کیا چھپانا کیا شرمانا بھائی. مولوی صاحب کو سننے کون آتا ہے جمعے کے دن؟ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. فلمیں تو 99% لوگ دیکھ رہے ہیں. اب جب وہ 99% ہندو یہ فلم دیکھیں گے، دل میں بات تو آئے گی کہ چکر ہے کچھ، یہ گڑبڑ ہے کچھ. یہ کیا بھگوان 50 روپے والا بھی ہے، 500 روپے والا بھی. بھگوان کی ویلیو مارکیٹ میں اس سے تو بہتر انسان نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی سے پوچھا یہ آپ کے بھائی کتنے کے ہیں بھائی؟ آپ کے ابا کی ویلیو کیا چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں؟ یعنی بینک میں آپ کے ابا کو رکھوا کے کتنے لاکھ کا قرضہ نکلوایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے ابا کو کہیں گروی رکھوا دیا جائے تو کتنا لون لیا جا سکتا ہے بینک سے؟ جس کے ابا کے بارے میں ایسی بات ہوگی اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا میرے ابا کی ویلیو لگا رہے ہیں؟ بولے بھائی نہیں بھائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دکان سے ہم نے راشن اٹھانا ہے تو اگر ان کو رکھ دیا جائے، کتنے مہینے کا سودا دکان والا دے دے گا؟ تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابا 50, 100, 1000, لاکھ, کروڑ کے نہیں ہوتے. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی.
لیکن کمال کی بات ہے کہ انسان کی نفع اور نقصان کا مالک جو بھگوان ہے وہ 50 میں بھی مل رہا ہے اور لاکھ میں بھی مل رہا ہے اور آرڈر پہ بھی تیار ہو رہا ہے. جس طرح کا کہا تھا اس طرح کا تیار نہیں ہوا, جس طرح کا کہا تھا اس سے بھی اچھا بنا کے دے دیا. یہ جب چیزیں اس قسم کی فلمیں دنیا میں چلیں گی, میں کوئی فلموں کی تائید نہیں کر رہا, فلمیں دیکھنا غلط ہے, لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا, دنیا تو یہ سیکھے گی کہ بھائی یہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. اور جیسے میں روحانی علاج والوں کی دم پہ پاؤں رکھتا ہوں, ایسے ہی انڈیا میں بعض ہندو ایسے جنہوں نے ان کے پنڈتوں کی دم پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پنڈت لوگ مندر میں جو تمہیں کرشمے دکھاتے ہیں یہ نظر کے دھوکے ہیں. کبھی دکھاتے ہیں کہ وہ بدھ کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا گڑبڑ کی ہوئی ہے, اس نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے پیچھے. ان کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں, ہندوؤں میں ہی ایسے مل جائیں گے جو ان پنڈتوں کی جو یہ جو نظر کے دھوکے اور جادو منتر ہیں ان کی پول پٹیاں کھولتے ہیں. یہ اس طرح کے روحانی والے صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتے, ہندوؤں میں تو ہم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ ہندو بن کے کام کرتے ہیں اور ہمارے ہاں دیوبندی یا بزرگ بن کے کام کرتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں, ہم سلسلہ شاذلیہ سے ہمارا تعلق ہے, سلسلہ نقشبندیہ سے ہمارا تعلق ہے. تو وہ اپنے سلسلوں کو غلط استعمال کر کے, بہت سے تو ان سلسلوں سے ہوتے ہی نہیں ہیں, ایسے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اس سلسلے سے. تو جیسے ہم نے ان کی دم پہ یہاں پاؤں رکھا ہوا ہے, چیخ رہے ہیں, تو ایسے ہی وہاں ہندو بھی بہت سارے اپنے پنڈتوں کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے پہلے نہیں ہوتے تھے کیونکہ تعلیم ہی نہیں تھی. پہلے تو ایک ہوائی باتوں پہ چل رہا تھا کہ شاید کچھ ہو, شاید یہ بھگوان ہو, شاید اللہ نے اس کو اپنا کوئی کچھ بنایا ہوا ہو. اب پول پٹیاں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اب جو ہے نا دنیا کس طرف آ رہی ہے, یا تو مذہب سے بالکل بیزار ہو رہی ہے, یا آہستہ آہستہ کہاں آ رہی ہے, مذہب سے مراد صرف اسلام. تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں صرف 2 نظریات والے لوگ رہ جائیں گے, یا تو پکا مسلمان یا پکا دہریہ. دوسرے مذاہب رہیں گے مگر ایسے نہیں کہ جیسے وہ اپنے مذہب سے ایک لگاؤ ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ امریکہ گئے تو وہاں کسی عیسائی سے حضرت نے کہا کہ تم جو ہے نا عیسائی مذہب, اس کو تبلیغ کی کہ بھئی اسلام کو فالو کرو, عیسائیت میں تو یہ خرابی ہے. تو اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں عیسائیت میں. حضرت حیران ہو گئی, یہ تو ہم سے بھی زیادہ اپنے مذہب سے نفرت کر رہا ہے. حضرت کا خیال تھا جب میں ایسے بتاؤں گا بھئی عیسائی مذہب میں یہ چیز غلط ہے تو وہ غصہ آئے گا, اس کو لال پیلا ہو جائے گا, میرے مذہب کو غلط کہہ دیا اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. تو اس نے آگے بڑھ کے کیا کہا میں لعنت بھیجتا ہوں عیسائیت میں. تو حضرت فرمایا اس کو کیا تبلیغ کرے آدمی, تو پہلے سے ہی مدعی سست گواہ چست والی بات ہو گئی. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں آہستہ آہستہ, مذہب سے بیزاری. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب تھے, دیگر مذاہب, اس میں جب دنیا نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, تو ان کی جو برائیاں ہیں, ان کی پول پٹیاں ہیں, ان کے پنڈتوں کی باتوں میں تضاد, یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی. لیکن اب اس سے ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ کدھر کو چلے جاتے ہیں, دہریت کی طرف. دہریت کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو جب اتنا بڑا دھچکا لگتا ہے کہ ہم صدیوں سے جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ غلط تھا, تو وہ کہتے ہیں پھر یہ مذہب سب غلط ہوتا ہے, اور وہ بالکل تمام مذاہب سے دستبردار ہو کر وہ کہتے ہیں بس یہ مادہ پرست دنیا ہے, مادہ سے بنی ہوئی دنیا ہے, اسی کو فالو کرو, بس یہی سائنس ہی ہمارا خدا ہے. ایک ہندو نے اپنے کمنٹس دیے ایک بیان پر میرا ایک بیان تھا اللہ کے وجود کے بارے میں. اس نے کہا کہ روٹی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خدا نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ روٹی کی. تو سب سے بڑا خدا روٹی ہے, باقی میں کسی خدا کو نہیں مانتا. یہ طبقہ وجود میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیسہ خدا ہے, روٹی خدا ہے, گاڑی خدا ہے, بس یہ جس کے پاس ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے, اور یہ چیزیں جس کے پاس نہیں ہے خدا اس کے ساتھ نہیں. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جس کے پاس ہیں پھر خدا اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ طبقہ وجود میں آ رہا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ, اسلام کی طرف. اسلام سے جو طبقہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ جو اصل میری جو بیان کا جو آج موضوع ہے نا وہ یہ ہے. سر بیانات میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے, بیان پھر اصل موضوع پر بہت مختصر ہوتا ہے. جو لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں یا اسلام سے اس طرف جا رہے ہیں, بحریت کی طرف, وہ کیوں جا رہے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو رہبر اور رہنما ہیں, علماء, ان کی باتوں میں تضاد, ہر فرقہ دوسرے فرقے کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. اس مسجد میں جاؤ وہ والے کافر, اس میں جاؤ یہ والے دائرہ اسلام سے خارج. اختلاف, انتشار, کون سا اسلام, کس اسلام کو فالو کریں؟ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم اسلام پہ چلیں تو کون سا والا اسلام؟ یہاں تو ہر مولوی کا اپنا اسلام ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو مذہب کی طرف آنے سے روک دیتی ہے, اور جو مذہب پہ چل رہے ہیں ان کو مذہب سے بیزار کر دیتی ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ میری بات سے متفق نہیں ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دوں. پرسوں کسی خاتون کا فون آیا, میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں, عدت پوری ہو گئی, میں نے کسی آدمی سے نکاح کیا, اس آدمی سے میرا ریلیشن بھی ہوا, اس نے مجھے طلاق دے دی, پھر عدت گزری, پھر میں نے اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیا. اب میں 5 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. کسی مولوی صاحب نے مجھے کہا یہ حلالہ ہے, حلالہ اسلام میں حرام ہے, اور تم اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی, 5 سال سے زنا کر رہی ہو. حالانکہ پہلے بھی اس نے فتویٰ لیا تھا کسی مفتی صاحب سے. بھائی دیکھو, جو مذہب کو فالو نہیں کرتا اس کو فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوں یا 3000 دی ہوں, بھاڑ میں جائے, جتنی مرضی دی ہیں. جب شوہر کہتے کہ نہیں آ کے رہ لو تو بس ٹھیک ہے رہ لو. جو مذہب کو فالو کرتا ہے وہی جائے گا نا کسی سے فتویٰ لینے. ٹی وی میں آ رہا ہوں تو بتا دیں آپ لوگ, ہاں ہوں کریں بھائی. کچھ بیچاری مذہب کو فالو کرتی تھی, تبھی تو اس نے کسی مذہبی رہنما سے پوچھا, اس کو کیا پتا دیوبندی کیا ہوتا ہے, اہل حدیث کیا ہوتا ہے, بریلوی کیا ہوتا ہے, وائٹ چینل کیا ہوتا ہے, گرین چینل کیا ہوتا ہے, شیعہ کیا, سنی ہوتے. یہ تو جو ہے نا, یہ تو مسجدوں میں جو بہت خواتین تو بیچاری مسجدوں میں بھی نہیں آتی, تو یہ تو ان لوگ کو پتا ہوتا ہے نا. وہ ایک نارمل آدمی جو بیچارہ سیدھا سادہ زندگی گزار رہا ہے, اس نے بچپن میں اس کے ابا اماں نے کان میں اذان دلوا دی اور تھوڑا کلمہ رسول سکھا دیا اس کو, تو وہ سمجھتا ہے میں مسلم ہوں. تو اب میں نے شادی بھی کسی مولوی صاحب سے کرانی ہے, یعنی نکاح پڑھوانا ہے, کرانی کا مطلب یہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو بھی کسی مولوی صاحب سے پوچھنا ہے کہ نکاح باقی ہے یا نہیں. تو اس نے اپنے خیال کے مطابق کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بھئی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہو گئی ہیں. عدت پوری ہو گئی, اب نکاح کر لو. ہاں بھائی کر لو. بھائی میرے دوسرے میاں نے بھی مجھے چھوڑ دیا, اب کیا کروں؟ بھائی عدت گزار کے پہلے والے سے نکاح کر لو. بیچاری اتنے پروسیس سے گھوم گھام کے آئی, 5 سال گزر گئے. اب کسی مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ دوسری شادی جو آپ نے کی یہ حلالہ تھا, اور حلالہ اسلام میں حرام ہے, اور یہ آپ اس سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی. تو اب وہ پریشان ہے. مجھے فون کر کے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں, آپ نے کسی ادارے سے فتویٰ لیا تھا, اس پر عمل کیا, بس ہو گیا کام. آپ کہہ رہی ہیں لیکن مجھے ایک مولانا صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, اور وہی چیخ چلا کے نا بہت سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پہلا نکاح جو آپ کا ہوا نا, پہلے جو آپ نے 3 طلاقیں دی تھی وہ تو 1 ہوئی تھی, وہ تو 3 ہوئی نہیں تھی. دوسرے شوہر سے جو آپ نے نکاح کیا, ایک تو حلالے کا گناہ ملا, دوسرا وہ زنا تھا. اب ایک پاک دامن عورت پر اگر کوئی مفتی یہ کہے کہ یہ زنا کرنے والی ہے, تو یہ جس سے گزرتی ہے پاک دامن عورت وہی جانتی ہے کہ مجھ پر کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے, اور معاشرے میں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. اور ظاہر ہے یہ جو مذہب کو فالو کرنے والی عورتیں, وہ انہی کو یہ الزام برا لگتا ہے. پھر کہنے لگی مفتی صاحب میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں مذہب کو چھوڑ دوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مذہب کو چھوڑ دوں. ایک مفتی کہہ رہا ہے کہ حلال ہے, ایک مفتی کہہ رہا ہے کہ آپ زنا کر رہی ہو, میں کدھر جاؤں؟ اس بیچاری کو دلیل سے کیا پتا کہ دلیل کیا ہوتی ہے. دلیل میں تو ایک حدیث پیش کر دے گا, دوسرا دوسری حدیث پیش کر دے گا.
یہ حدیث پیش کرے گا، دوسرا کہے گا یہ ضعیف ہے، وہ کوئی حدیث پیش کرے گا، یہ والا کہے گا وہ ضعیف ہے۔ عوام کو کیا پتا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سند کی بحث کیا ہے؟ یہ ہو رہا ہے حساب کے ساتھ۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بات نہیں آ رہی میرا خیال، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عورت کو سمجھائیں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی وہ عورت اس کو فالو کر لے گی۔ بعض لوگ اس کا یہ حل بتاتے ہیں، بھائی دونوں مفتیوں کی رائے میں ٹکراؤ ہو گیا نا، ایک کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے ہو گیا جو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا یہ حرام کاری۔ اس نے کہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی تقریر سن لی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا 3 ایک ہوتی ہیں 3 ہوتی نہیں، وہ کہہ رہی میرا تو پہلا ہی نکاح ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حلالہ کیا اور یہ کیا سب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا، اسی دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ قیامت کے قریب علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائیں گے، ولکن يقبض العلماء، علماء ہی کو دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھا لیں گے، علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اب لوگوں کو مذہب کو فالو تو کرنا ہے نا، اس میں کے لیے کسی کو رہبر، آپ 1000 دفعہ کہیں میں تقلید نہیں کرتا کسی کی، میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی کی اتباع نہیں کرتا، مگر پھر بھی اتباع کے لیے آپ کو کسی کو رہبر بنانا پڑتا ہے۔ رہبر تو یہ بنانا، یہ تو انسان کی فطرت ہے، کسی کو مقتدا اور رہبر بنا کے اس کے پیچھے چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ زبان سے تو کہیں گے ہم امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے، امام شافعی کو بھی نہیں مانتے، ہم صرف اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی مسجد کے جاہل امام کو امام مان رہے ہوں گے، اور اس کے کہنے سے حلال، اللہ کے حلال کو حرام کر دیں گے اور حرام کو حلال کہہ دیں گے۔ کسی نے یوٹیوب پہ کسی انسان کو اپنا امام بنایا ہوا ہوگا، وہ صرف اسی کے کلپ سن کے فتوے دے رہا ہوگا، کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو امام بنایا ہوا ہوگا، کسی نے جناب کسی اور مفتی کو امام بنایا ہوا ہوگا، سب تقلید کر رہے ہوں گے، مگر زبان سے کہیں گے ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ زبان سے دعوے ہوں گے، یہ زبانی دعوے، نام ہوگا تحقیق، ہماری تحقیق ہے، ہماری ریسرچ ہے۔ یہ کیسی ریسرچ ہے بھائی؟ ایک حدیث آپ کو آتی ہے، نہ اس حدیث کی سند کی تحقیق، نہ اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں۔ میں نے کہا کون سی حدیث میں؟ کہہ رہے صحیح مسلم کی۔ میں نے کہا لے آؤ، وہ لے کر آئے۔ میں نے کہا اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 ہوتی تھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک مجلس کا لفظ دکھا دو، اس میں ترجمہ غلط کر رہے ہو۔ اور نام کیا ہوتا ہے؟ ہماری تحقیق ہے، ہماری۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ بھئی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو یزید نے رکانہ کے والد نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، نبی نے کہا یہ ایک ہے۔ میں نے کہا رکانہ کے والد جو تھے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، نبی کے دور سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ رکانہ کے والد نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ تو یہ حدیث عقل کے لحاظ سے، اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا، اور اس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہو۔ یہ ہے تحقیق، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علماء دنیا سے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو کیا بنا لیں گے؟ امام، اور ان جاہلوں کی تقلید کریں گے، ہوگی وہ بھی تقلید، مگر نام اسے کیا دیں گے؟ تحقیق کا، کہ ہم محقق ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہو رہا ہے، ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ فتوے، ہر مفتی کا ایک نیا فتویٰ ہوگا مارکیٹ میں، جو جتنا بڑا پھینکو ہے نا اتنا بڑا مفتی ہے اس زمانے میں۔ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے پھینک رہے روزانہ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں، اس کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں فلاں مفتی کو نہیں مانتا، میں فلاں عالم کو نہیں مانتا، میں امام حنیفہ نے لکھے امام حنیفہ کی رائے کو نہیں مانتا، قرآن حدیث کے امام شافعی، میں امام شافعی کو نہیں مانتا، اور بھائی امام مالک کا مذہب، امام مالک کا مذہب۔ میں نے کسی کو کہہ دیا
کہ بھئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محقق ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 کہا ہے، ایک مجلس کی 3 کو 3، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کا فیصلہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا اچھا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی۔ نہ صحابہ کو مان رہا ہے، نہ تابعین کے فتووں کو مان رہا ہے، تمام صحابہ ایک طرف، تمام تابعین ایک طرف، ائمہ اربعہ ایک طرف، دعویٰ ہے کہ میں صرف کس کو فالو کرتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو۔ یہ قرآن و حدیث کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے۔ اسلام 15ویں صدی میں نازل نہیں ہوا، اسلام پر لوگ 1400 سال سے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 1400 سال میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، علماء فقہا گزرے ہیں، وہ سارے بیوقوف تھے کیا؟ کوئی بھی شخص آ جائے اور جناب کسی نے مجھے ایک بات کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں ہوں، ان کی جو علمی خدمات ہیں میں ان کا قائل ہوں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، میں اس کے اعتراف کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے بھی محققین گزر چکے ہیں۔ وہ کیا بیوقوف تھے؟ وہ پاگل تھے کیا؟ ایک چیز کی طرف لوگ چلنا شروع ہوتے ہیں، اسی کو خدا بنا لیتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ لوگ خواتین کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، حالانکہ یہ مسئلہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہاں عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی ہے، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر وہ صفحہ نمبر حدیث نمبر بتا کے کہا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ نہیں آ رہی بات؟ حدیث کوٹ کر دی۔ اس سے جو سننے والی عوام ہے اس کا ذہن کیا بنے گا کہ یہ تو ہندوستان میں 1000 سال سے اسلام آیا ہوا ہے، یہ سارے بڑے بڑے علامے مشائخ، بنگلہ دیش بھی اس میں ہے، افغانستان بھی اس میں ہے، اور ترکی بھی اس میں ہے، اور شام کے علماء جہاں جہاں فقہ حنفی دنیا میں پھیلا، شام کے علماء، پاکستان کے، جو آج کے نہیں 1200-1300 سال سے یہ سارے گھاس کھا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے سارے؟ ان کو بخاری کی صحیح ترین حدیث کا بھی علم نہیں تھا۔ آپ نے حدیث کوٹ کر دی، نمبر بتا دیا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور یہ صرف یہ والے علماء روکتے ہیں۔ لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ جناب ان کا علم ہے، یہ ہے محقق، باقی مولانا اشرف علی تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، علامہ عبدالحی لکھنوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا عبدالعزیز دہلوی، اور یہ سارے بڑے بڑے ہندوستان کے جو علامے اور ایران میں، اور یہ سارے کیا تھے میرے بھائی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کیا تھے؟ قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کو چلا رہے تھے۔ یہی مطلب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جدید کچھ محقق پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں کسی کو۔ تبھی آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا وجود میں آگے جو کہہ رہے ہیں میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، جب قرآن میں لکھا ہوا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ کے قرآن نازل کیا جس نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی۔ تو جب قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا تو پھر حدیث کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طبقہ ایسا وجود میں آ گیا۔ اب ہر آدمی کے پاس تو دلیل کا جواب نہیں آتا نا۔ ایک ایسے احمق نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، دلیل لے رہے ہیں مجھے، وہ کہہ رہے ہیں جب اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا تو حدیث کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اپنے دعوے پر قائم رہنا کہ اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے، کہہ رہے ہیں ہر چیز کو، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ مولوی صاحب بھی مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ حدیث کو فالو کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس چیز کو بھی اللہ نے کھول کے بیان کیا ہوگا؟ نہیں یاری بات قرآن میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہر چیز بیان نہیں کی ہے پھر۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بیان کیا ہے اللہ نے کہ حدیث کو فالو کرنا ہے، تو یا تو یہ بیان کیا ہوگا کہ فالو نہیں کرنا ہے، یا یہ بیان کیا ہوگا کہ فالو کرنا ہے۔ آپ پورے قرآن میں کہیں یہ دکھا دیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حدیث کو فالو نہیں کرنا۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو درجنوں ایسی آیتیں دکھا سکتا ہوں جس میں اللہ نے حکم دیا کہ حدیث کو فالو کرنا ہے۔ پھر میں نے آیتیں پڑھنا شروع کی، تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کوئی مولوی سے واسطہ پڑا ہے
تو فوراً ان کا چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں آج پھر کبھی ملیں گے. مجھے پتہ یہ دوبارہ پکڑائی میں آنے والی چیزیں نہیں ہوتی، یہ پھر کسی اور کو جا کے گمراہ کرے گا. تو جس صفحے پر یہ حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، وہ حدیث آپ نے بیان کر دی. بخاری کے اسی صفحے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، لو كان النبي رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بني اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند حدیث کو فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب حضرت عائشہ پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کہ وہ بھی حدیث کو فالو نہیں کر رہی، وہ مشورہ دے رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ دونوں طرف کے دلائل بیان کریں، پھر آپ کی رائے میں جس کو ترجیح ہو آپ اس کو بیان کر دیں. بھی میری رائے اس سے دوسرے بھی درست. جیسے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکا جائے تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ جو علماء اجازت دے رہے ہیں وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں. نہ نہ نہ، ایک رائے ہے. بعض لوگ حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کرتے ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کا منشا اور مقصد کیا ہے، اس حدیث پر عمل کرنے سے جو اسلام کے دوسرے احکام ہیں، عورت کا پردہ ہے، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا حرام، وہ بے پردگی والی حدیثوں پر عمل، جن میں وہ حدیثیں جن میں بے پردگی سے روکا ہے وہ حدیثوں پر عمل ٹوٹ جائے گا. دونوں رائے بیان کی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کس کو مقتدا اور رہبر بنا لیں گے؟ جاہلوں کو. آگے الفاظ دیکھیے، فافتوا بغیر علم، پھر وہ جاہل لوگ لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کریں گے علم کے بغیر. یہاں علم سے مراد مطلق یعنی کامل علم مراد ہے کہ کامل علم نہیں ہوگا، ورنہ ہر فتویٰ دینے والے کے پاس 2-4 حدیثیں تو ہوتی ہیں، 2-4 تو ہوتی ہیں، ورنہ وہ مقتدا اور رہبر کس بات کا؟ بھائی کس بات کا مقتدا اور رہبر؟ 2-3 باتیں تو ہر ایک جانتا ہے. اب یہ جو اختلاف اور پھر قواریت، ہر ایک کا نیا فتویٰ. تو وہ خاتون نے حلالے کی جب بات کی نا کہ میں نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، میں نے کہا بھائی اگر حلالہ حرام ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ کرتے. قرآن مجید میں تذکرہ نہ کرتے. رہا یہ کہ حدیث میں اس کو حرام قرار دیا اور قرآن میں اس کی اجازت دی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا وہ الگ ہے اور قرآن میں جس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے وہ الگ ہے. جبکہ آپ کے یوٹیوب پہ جو کلپ ملیں گے اور آپ کی جو ساری تقریریں ملیں گی وہ جائز اور ناجائز حلالے میں فرق کی نہیں ملتی. وہ حلال حرام ہے، حلال حرام ہے، حلال حرام ہے، حلال غلط ہے، حلال. یہ 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں حلالے کرواتے ہیں، سارا بیان آپ کا اسی میں ملے گا. اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے. اگر دوسرے مرد سے شادی کر لی اور حدیث کے مطابق ہم بستری بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اور دوسرے نے بھی اگر طلاق دے دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں. اگر یہ بے غیرتی ہوتی، بے شرمی ہوتی تو اللہ اس کا قرآن میں کیوں ذکر کرتے؟ نہیں آ رہی میرا خیال بات، کیوں ذکر کرتے؟ رہا یہ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں تو بڑی بے غیرتی ہے، یہ دیکھنے میں ایک آدمی کی بیوی کسی اور کے بستر کی زینت بنتی ہے، پھر وہ ادھر سے آ کے اس کے بستر کی زینت، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا بے غیرتی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک آدمی کی بیوی جب کسی کے بستر کی زینت بنے گی تو وہ بے غیرتی ہے، یہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں. کیوں سمجھ رہا ہے؟ جب 3 دے دی تو بیوی کہاں سے ہو گئی اس کی؟ جس سے چاہے شادی کرے. وہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پولیس کو بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ پاگل لوگ ہیں جو دنیا میں رہبر اور مقتدا بنے ہوئے ہیں، ان کو بے غیرتی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے، فتویٰ کہاں سے دیں گے؟ ارے ایک آدمی کی بیوی کسی اس کی بیوی کہاں سے ہو گئی؟ وہ نہیں آئی بات. دیکھو حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب کو طلاق دی، عدت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. نقل کفر نباشت، کیا یہ بے شرمی تھی کہ حضرت زید کی بیوی سے کر لیا؟ بھائی نہیں ہے، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو جس سے چاہے نکاح کرے وہ.
پھر جب دوسرے مرد نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے، وہ اس سے رشتہ اس کا ختم، عدت بھی گزر گئی، اب وہ جہاں چاہے شادی کرے، پہلے سے بھی کر سکتی ہے، پہلے کے علاوہ کسی اور سے بھی، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلے سے نکاح کو ترجیح دے رہی ہے، اس کو اس میں مفاد نظر آ رہا ہے، اپنا ذاتی مفاد ہے کہ بھئی میرے پہلے شوہر سے بچے، میں وہاں شادی کروں گی، تو کسی اور سے شادی کرنا جیسے بغیرتی نہیں ہے، اس سے شادی کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے، بلکہ عین غیرت کا تقاضا ہے کہ بھئی اس آدمی سے کر لو جس سے تمہاری پہلے سے اولاد ہے۔ اس کو حلالہ کرا لیا، حلالہ کرا لیا، یہ شور میں جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، ایک سوال کہ جب جرم شوہر نے کیا اکٹھی طلاقیں دے کے، سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے؟ کاش پولیس ہوتی میرے پاس، سمجھا دیتا سب کچھ، پولیس نہیں ہے، اگر پولیس آ بھی جائے تو الٹا ہم ہی کو سمجھانا شروع کر دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی جرم کس نے کیا؟ مرد نے، سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت۔ پہلے سے اگر معاہدہ کر کے حلالہ کرے نا، یاد رکھو یہ حرام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی مرد کو کرائے پر لیا، یہ حرام ہے، اس پر حدیث میں لعنت ہے، اس پر لعنت، معاہدہ جائز نہیں۔ ہاں دل میں کسی عورت کے ارادہ ہے کہ میں اس مرد سے نکاح کر لوں گی لیکن میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ عورت کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ میرے ساتھ محبت الفت کا معاملہ کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں ہوتا ہے خطرہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بعد میں طلاق لے لوں گی، مگر وہ نہیں لیتی۔ درجنوں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ نکاح کر لیا لیکن عورت کے ساتھ دوسرا شوہر اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ رہوں گی میں، بہت واقعات ہیں اس پر۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جرم مرد نے کیا تو سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے، یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ جرم کس نے کیا؟ طلاقیں تو دھڑ دھڑ اس نے نکالی ہیں نا، سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو۔ یاد رکھو جرم مرد نے کیا تو سزا مرد کو مل رہی ہے، عورت کو نہیں مل رہی۔ نہیں بات، اب میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ شریعت مرد کو سزا دے رہی ہے، وہ سزا یہ دے رہی ہے شریعت مرد کو کہ تم نے مہر ادا کر کے ایک عورت سے نکاح کیا، اسے اپنی قید میں لے کر آئے، اب تم نے اس مٹھی کو کھول دیا، یہ سونے کی چڑیا تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اب اس سونے کی چڑیا کو تم اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکتے، اب یہ کسی اور کی مٹھی میں جائے گی، تمہاری مٹھی میں نہیں آئے گی۔ اس سے شریعت کا مقصد ہے طلاق کی روک تھام، تاکہ مرد جب یہ سنے گا نا کہ فلاں کی بیوی کو جب اکٹھی اس نے غصے میں دے دی ہیں اور وہ نافذ ہو گئی ہیں، وہ شادی بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بولو بھائی، کم ہوگا۔ اور طلاق کا رجحان کم ہونے سے عورت کو فائدہ ہوگا یا مرد کو؟ زیادہ فائدہ تو عورت کو ہوگا اس سے۔ شریعت جو ہے جب قانون سازی کرتی ہے تو اجتماعی مفاد کو دیکھ کے قانون بناتی ہے، انفرادی نہیں دیکھے جاتے۔ اگر آپ 3 طلاقوں کو نافذ نہیں کرتے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد طلاق پر جری ہو جائے گا، ایک عورت کا گھر بچانے کے لیے سینکڑوں عورتوں کے گھر اجڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق سب سے آسان کام ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں میں طلاق کا ریشو پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ ہندو کو جب اپنی بیوی کو طلاق دینی پڑتی ہے عدالت جانا پڑتا ہے، مگر ہندوؤں کا فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے۔ انگریز کو جب طلاق دینی پڑتی ہے آدھی جائیداد بھی دینی پڑتی ہے اور عدالت بھی جانا پڑتا ہے، اس کے باوجود انگریزوں کا خاندانی نظام مربوط نہیں ہے، طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ مسلمان صرف زبان سے 3 لفظ بولتا ہے نکاح ختم، اس کے باوجود مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہے بھائی، ان کی حکمتوں کو پورے طور پر ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اس پر آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا، اشکال ہوگا کہ ٹھیک ہے اجتماعی سطح پہ تو عورتوں کا فائدہ ہوگا، مگر اس عورت کا تو گھر اجڑ گیا نا جس کو مرد نے طلاق دی ہے۔ نہیں یاری بات، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا، جرم اس نے کیا اور سزا اس کو ملی۔ یاد رکھو یہ جو اس عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور واقعتاً ہوتا ہے، میں مانتا ہوں اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ اب آپ سمجھے ہمارا قصور کیسے؟ ہم نے اسلام کے احکام کو، آدھے احکام کو فالو کیا ہے، آدھے کو فالو
نہیں کیا. جب کسی سے پورا قانون لیا جائے نا تو پھر اس کی حکمتیں حاصل ہوتی ہیں, آدھے سے نہیں ہوتی. اسلام نے جو طلاق کے احکام دیے ہیں, معذرت آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں میں بہت پیشگی معذرت کے ساتھ, آپ کہیں گے گھما پھرا کے ادھر ہی لے آیا, گھما پھرا کے ادھر ہی لے آیا, لیکن کیا کروں بھائی, اس کے علاوہ بات میں سمجھا نہیں سکتا کہ نہیں بہت گھما پھرا کے ادھر لے آتے ہیں بات. اس کے علاوہ یہ فلسفہ میں سمجھا نہیں سکتا اسلام کا جو طلاق کا فلسفہ ہے. اسلام نے یہ طلاق کے احکام اس معاشرے کے لیے دیے جہاں ہر مرد 3-4 بیویاں رکھتا ہو, اور مرد کو عورت کے حصول کے لیے عورتیں نہ ملتی ہوں. جب ایک مرد 2-3 بیویاں رکھے گا تو کواروں کو بیوی ملے گی ہے بھائی, وہ تو خاک چھانتے ملیں گے نا کہ کوئی عورت مل جائے ہمیں, کیونکہ رسد اور طلب, سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو قانون ہے, مردوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس کے لحاظ سے عورت کی قدرت کی طرف سے سپلائی نہیں ہے, پیدائش اتنی نہیں ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, عورت ملے گی نہیں. تو جو کنوارے چھڑے چھاٹ آپ جیسے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس تلاش میں رہیں گے کہ کسی کی بیوی کو طلاق ہو اور ہم اس سے شادی کریں فوراً. ایسے معاشرے میں عورت پر ظلم نہیں ہوگا, ایسے معاشرے میں اس مرد کا نقصان ہوگا جسے اتنی مشکل سے ایک عدد بیوی ملی تھی, اب اس نے طلاق دیے تو اب اس کو بیوی کی تلاش میں خاک چھاننی پڑے گی, اور عورت کے لیے سینکڑوں درجنوں رشتے ہوں گے اس سے بہتر کھڑے ہوئے ہوں گے. تبھی آپ صحابیات کو دیکھو, صحابیات کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں, مگر جب کسی صحابیہ کو طلاق ہوتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا ان کا گھر اجڑ گیا ہے, بلکہ عدت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا ان صحابیہ کے لیے. اتنے رشتے کہ وہ نبی سے آگے پوچھتی تھی, یا رسول اللہ, حضرت معاویہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے, ابو الجہم سردار ہیں انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے, ابو الخطاب نے بھی نکاح, عبد الرحمن ابن عوف نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے, اوپر سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے لیے, منہ بولے بیٹے کے لیے, تو میں کس سے شادی کروں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ طلاق یافتہ عورت کے حالات ہیں. یہ تو ہمارا ہندوؤں والا معاشرہ ہے کہ طلاق ہو گئی عورت کو, اس کو پتا ہے مجھ سے کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بیٹھی بھی, اور آ بھی رہے تو چرسی ہیروئنچیوں کے رشتے آ رہے ہیں. 18 سال کی لڑکی کو طلاق ہوئی, رشتہ آ رہا ہے 65 سال کے بزرگان دین کا. یہ ہو رہا ہے. ایک بزرگ کہنے لگے میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آدھی جائیداد, وہ 8واں حصہ وراثت میں بیوی کو دینا پڑ جائے گا. میں نے کہا اس عمر میں اگر کوئی آپ سے شادی کر لینا, اس کا تو کفارہ تو کچھ ہونا چاہیے نا. اس کو 8واں کیا, میں کہتا ہوں بطور کفارے کے آدھی دو اس کو, آدھی جائیداد, اور 8واں بھی نہیں دے رہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باتیں. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ کس کا قصور ہے, ہمارا. کہ جب طلاقیں ہوتی ہیں تو شریعت جو چاہ رہی تھی کہ مرد کو سزا دے, مرد کو دوبارہ رشتے کے حصول میں پاپڑ بیلنے پڑے, دوبارہ بیوی نہ ملے اس کو, اور عورت کے لیے سینکڑوں رشتے ہوں. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عورت جب بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو. پھر قرآن کے الفاظ دیکھیں, اللہ جانتا ہے کہ تم سے عورت کی عدت کا انتظار نہیں ہوگا. قرآن کے الفاظ ہیں, علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتا ہے تم سے عورت کی عدت کا انتظار نہیں ہوگا, بیوہ عورت اور طلاق یافتہ عورت. اس لیے اللہ نے تمہیں لیس علیکم جناح, تم پر فلا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو, اجازت ہے. کیونکہ تمہیں ڈر یہ ہوگا کہ عدت پوری ہوئی فوراً کسی اور نے نہ کر لے, میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا گول مول اشارے سے, بھائی ذرا جب عدت پوری ہو تو ذرا مس کال دے دینا کہیں شادی کرنے سے پہلے. یہی ہے مس کال دے, میں نکاح کا پیغام نہیں بھیجا, ایک مس کال دے دینا, کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے. یہ گول مول طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. کسی بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت 4 سال گزر جاتے ہیں, اخباروں میں اشتہارات ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ بھائی. کنواریوں کی نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں ہوں گی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے 3 طلاق والا حکم تو اسلام سے لیا, مگر 1 بیوی والا حکم ہندوؤں سے لیا. اب وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. تو اب اس کا یا تو یہ کہ طلاقوں کا نظام بھی ہندوؤں سے لو, اور ظاہر ہے وہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہے. جمعے کی نماز کی تو, ورنہ پھر جمعے کے دن بھی مندر جانا پڑے گا ہمیں. پورا پھر ہندو کو فالو کرو نا, آدھا تیسرا آدھا بٹیر کیا ہوتا ہے. اور اگر طلاق کے حکام ہندوؤں سے لیے ہیں تو شادی کے حکام, طلاق کے حکام اسلام سے لیے ہیں تو شادی کے حکام بھی کس سے لینا پڑیں گے, اسلام سے. پھر یہ ایڈجسٹ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا, قسم اٹھا لے,
تو 4 مہینے کے بعد بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے۔ فقہا اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مرد قسم اٹھائے، ویسے نہیں فون آئیں گے میں 2 سال سے بیوی سے دور ہوں، امریکہ میں ہوں، میری بیوی کو وہ نہیں، قسم اٹھائے اگر کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ، تو 4 مہینے بعد کیا ہو جائے گی؟ اگر اس نے قسم نہیں توڑی تو 4 مہینے میں عورت کو طلاق ہوگی، نکاح ختم۔ فقہا اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد نے چونکہ عورت پہ ظلم کیا ہے، اس کا حق یعنی ہم بستری نہیں کی اس نے، تو اب شریعت یہ چاہتی ہے اس مرد کو سزا دے اور یہ عورت کا نکاح ختم ہو، اب یہ کسی اور مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، نہیں یہی بات۔ لیکن اب یہ حکم اگر مولوی صاحب مسجد میں بیان کریں اور کہیں کسی مرد نے قسم اٹھائی 4 مہینے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، تو عورت کہے گی قسم اس نے اٹھائی ہے، طلاق مجھے ہو رہی ہے، یہ تو میرے پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پہلے تو میرا جنسی حق ادا نہیں کر رہا تھا نا، جنسی حق ادا نہیں کر رہا تھا، اب تو نان نفقے سے بھی گئی، پہلے کم از کم نکاح باقی تھا تو خرچہ پانی تو اس کے ذمہ تھا نا، صرف ہم بستری نہیں کر رہا تھا، یہ خرچہ پانی تو تھا۔ اب جب مفتی صاحب آپ نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، اب تو نان نفقے سے بھی گئی، کیونکہ دوبارہ شادی کا امکان طلاق یافتہ سے کون کرے گا اس سے شادی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، پھر وہ پولیس کا کیس ہے بھائی، سیدھا سیدھا یہ پولیس کا کیس ہے۔ تو اب یہاں اسلام تو عورت کے فائدے کے لیے اس نے طلاق نافذ کی ہے، کیونکہ اسلام نے اس معاشرے کے لیے حکم دیا ہے کہ ادھر عدت پوری ہونے والی ہو، پبلک کو پتا ہو کہ 4 مہینے بعد ان کا نکاح ختم ہونے والا ہے، اور 10 قسم کے سینکڑوں درجنوں قسم کے اچھے اچھے رشتے اس عورت کے لیے بیٹھے ہوں گے، اس نے تم پہ ظلم کیا، ہم تم سے شادی کریں گے۔ تو شریعت کہتی ہے اب اس کے علاوہ ہزاروں بہت سارے رشتے ہیں، ان میں سے جس سے چاہو نکاح کرو، تم اس کے ہاتھ سے نکل گئی تم اب، لیکن اس کو پتا ہے کہ اب دوبارہ شادی اتنے آرام سے نہیں ہوگی، تو پھر اس جیسا نہیں ملے گا، اس سے کوئی گھٹیا کمتر ہی ملے گا، اس نے تو 4 مہینے کی قسم کھائی تھی، وہ 4 سال کی قسم کھائے گا۔ تو اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ اس معاشرے کے لحاظ سے دیے ہیں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہو، عورتوں کی کمی ہو، آئی بات میں، اچھے اچھے مرد 3-3 4-4 پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ جب اس کا رواج ہوگا تو عورت اسی کو سلیکٹ کرے گی جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا، جو کمتر قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں آئے گی، ہیروئن کی چرسی بنگی چمار یہ سارے بے روزگار، فراغت ٹیکسٹائل مل میں کوئی مینیجر بنا ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا وہ آپ کیا کر رہے ہیں، فراغت ٹیکسٹائل مل میں میں مینیجر ہوں، فراغت ٹیکسٹائل مل میں۔ آپ کی کیا دکان ہے؟ میری سونے کی دکان ہے، 12 گھنٹے میں سوتا ہوں، 12 گھنٹے اس میں میرا بھائی سوتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ایک بھی نہیں ملے گی، کیونکہ عورت کہے گی بھائی میں اپنے سے اوپر کی طرف جاؤں، برتر ہوں، وہ سارے اچھے اچھے مرد قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور جو مکھنچو قسم کے ہیں ان کو نہیں ملے گا کوئی بھی۔ پھر اگر کسی مکھنچو کے ہاتھ میں کوئی آ گئی، ظالم کے ہاتھ میں، پھر وہ طلاق دینے سے پہلے کروڑ دفعہ سوچے گا، اس کو پتہ اتنی مشکل سے ملی ہے، ہاتھ سے نکل گئی، تو اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، میرے نکاح میں نہیں آئے گی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وقت پورا ہو گیا، باقی ایک دعا کے وقت میں 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو اصل جو میں موضوع کو لے کے چلا تھا اس کو سمیٹوں گا 1-2 منٹ کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خود سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کو فالو کرو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں محقق ہوں، میں قرآن و حدیث کو براہ راست فالو کرتا ہوں، اس سے امت ٹوٹے گی، ہر مفتی کا نیا فتویٰ مارکیٹ میں آئے گا، ہر ایک نئی جیسے وہ فلمیں ہوتی ہیں نا، روزانہ کوئی نئی فلم آ رہی ہے، تو ایسے فتوے بھی ایسے ہیں، روزانہ کوئی نیا فتویٰ آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ فتویٰ آیا تھا، غامدی صاحب نے ایک نئی بات کر دی، غامدی صاحب تو ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی پکڑائی میں نہیں آ رہے، کہہ رہے ہیں عورت کا پردہ ہی نہیں، ابھی تو بحث اس پر ہوتی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، پردہ ہی نہیں ہے، اب کیا کرو گے بھائی؟ ابھی تو بحث اس پہ ہوتی موسیقی حلال ہے یا حرام، وہ کہہ رہے ڈسکو بھی حلال ہے، نائٹ کلبوں میں ناچنا بھی حلال ہے، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ عجیب عجیب سی چیزیں آئیں گی بھائی، بہت بڑی آگے چیزیں آنے والی ہیں، تو ان چیزوں سے وہی بچا رہے گا جو ان صدیوں سے جو مسلک چلے آ رہے ہیں نا، اور ان کی نسبت بڑے بڑے فقہا کی طرف ہے، ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لے، ورنہ جب آج کے مفتیوں کے چکر میں پڑے گا تو کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، آہستہ 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 نکل کے پھر آپ بولو گے حدیث ہی حجت نہیں ہے،
پھر آپ منکر حدیث بن جاؤ گے، پھر آگے جا کے قادیانی بنو گے، پھر بریکیں فیل ہیں، پھر کچھ بھی بن جاؤ گے، صحیح مسلمان نہیں بنو گے، مسلمان کے علاوہ کچھ بھی بن جاؤ گے. اس لیے جو چلا آ رہا ہے نا اسی کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا